راز کی بات نہیں، یہ کھلی حقیقت ہے کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بنتا ہے، وہ بندگی کے کمال پہ پہنچتا ہے تو حقیقت میں انسانیت کے کمال پہ پہنچتا ہے۔ اسی لیے یہ بات ہم بڑی ذمہ داری اور بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی سماج کو انسانی بنیادوں پر ایک دوسرے کی قدر کرنے، انسانوں کی حیثیت سے ایک دوسرے کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرنے، انسان کی حیثیت سے ایک دوسرے کے حقوق کے پامال کرنے سے بچنے کی جس قدر واضح، جس قدر مفصل، جس قدر زیادہ باریک تعلیمات آپ نے اپنے پیچھے چھوڑی ہیں، دنیا میں نہ کوئی قانون ایسا ہے، نہ کوئی دستور ایسا ہے، اور نہ ہی کوئی مذہبی شخصیت اور نہ ہی کوئی مصلح ایسا کھڑا ہوا جس نے ایسی کوئی تعلیمات اپنے پیچھے چھوڑی ہو۔ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو دیکھیں جو مسلمان سے یہ کہتی ہیں کہ تم غالب ہو کہ مغلوب ہو، تم اپنے ملک میں ہو کہ پرائے ملک میں ہو، تم طاقتور ہو کہ کمزور ہو، تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ انسان تو انسان ہے، اس دنیا کے جانوروں کے ساتھ بھی ذرا برابر زیادتی کرنے کا اسلام تمہیں حق نہیں دیتا، اجازت نہیں دیتا۔ دنیا تمہارا محاسبہ نہ کرے، تم نے اگر کسی پہ زیادتی کی، کسی پر تم نے دست درازی کی، کسی کی حق تلفی کی، ہاں وہ کوئی ایسا جانور ہو جسے بولنے کی طاقت نہ ہو، دنیا ہو سکتا ہے تمہارا محاسبہ نہ کرے، لیکن رب ذوالجلال ضرور تمہارا محاسبہ کرے گا۔ آپ نے مجھ سے پیش رو مقررین میں سے بہت ساروں کی تقریروں میں حوالہ سنا، ایک خاتون ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات جب جانوروں کے بارے میں کہی تو انسانوں کے بارے میں آپ کی تعلیمات کس قدر مثالی ہو سکتی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، بات میں ذرا اور آگے لے جاتا ہوں۔ عام حالات تو عام حالات ہیں، اسلام جب غالب ہو، اسلام کا جب غلبہ ہو، اسلام جب حاکم ہو، مسلمان جب طاقتور ہو، دوسری قومیں، دوسرے مذاہب کے نام لیوا لوگ اس حکومت کے تحت، مسلم حکومت کے تحت سانس لینے والے ہوں، اسلامی شریعت بہت واضح الفاظ میں اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ انسان ہونے کے ناطے تمہاری 5 جو بنیادی ضروری چیزیں ہیں، ان میں سے کسی چیز کو خطرہ ہرگز لاحق نہیں ہوگا۔ اسلام جہاں مسلمانوں کے دین و ایمان کے تحفظ کی بات کرتا ہے، تمہیں اپنے مذہب پر باقی رہنے کی اجازت دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اسلام تمہاری جان کی ضمانت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحة الجنہ وإن رائحتها لتوجد من مسیرت 40 عاما۔ جو کسی معاہد ذمی سے، کسی کے ایسے انسان سے جو غیر مسلم ہے، مسلم حکومت کے تحت رہتا ہے لیکن ناحق قتل کر دیا جاتا ہے، قتل کرنے والا اگر وہ مسلمان ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مسلمان ہو کر ایک غیر مسلم کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا پائے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے بھی پائی جا سکتی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اسلام نے مال کے تحفظ کی بات کی تو غیروں کے مال کے تحفظ کی بھی بات کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری، مسلمان کے مال کی چوری کو بھی چوری قرار دیا، غیر مسلم کے مال کے چوری کو بھی چوری قرار دیا، اس کی عزت کو بھی عزت قرار دیا، اس کی عقل کو بھی محفوظ ہونے کا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ حاضرین گرامی قدر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات وہ غالب سماج جہاں مسلمان غالب ہو وہاں سے متعلق بنیادی باتوں کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن انہی تعلیمات کا سب سے روشن پہلو کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں۔ مکہ سے اللہ کے نبی ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچتے ہیں، مدینے کی حالت یہ ہے کہ مدینے میں اس وقت ایک طرف تو انصار ہیں جو مسلمان ہیں، اللہ کے نبی پر ایمان لائے، اور ساتھ میں مہاجرین ہیں، یعنی انصار و مہاجرین کو ملا کر مسلمانوں کی ایک جماعت۔ دوسری طرف ابھی بہت سارے وہ لوگ ہیں جو ابھی اپنے آبا و اجداد کے دین پر، بت پرستی پر باقی ہیں، مشرک ہیں، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ مدینے میں اچھی خاصی آبادی ان لوگوں کی بھی، اور مدینے میں عین اسی وقت پر 3 بڑے یہودی قبائل آباد ہیں، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ تینوں قبائل آباد ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا مظاہرہ آپ دیکھیں. آپ نے اور آپ کے صحابہ نے مدینے کو پوری طرح فتح نہیں کیا، جنگ کر کے اسے جیتا نہیں ہے. یہودی آپ کے ہمارے مغلوب نہیں ہوئے، وہ جو غیر مسلم ابھی اسلام نہیں قبول کیے وہ مسلمانوں کے ماتحت نہیں بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام کیا. یعنی آپ نے یہودیوں کو بلایا، وہاں کے غیر مسلموں کو بلایا، مسلمانوں کو اپنے ساتھ لیا، تینوں مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدے پر اتفاق کیا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، انسانی تاریخ میں دنیا دو ہی چیزیں جاتی ہے، یا تو کوئی غالب ہوتا ہے کوئی مغلوب ہوتا ہے. جو غالب ہوتا ہے جس کی لاٹھی اسی کی بھینس چلتی ہے، اور جس جو آدمی مغلوب ہوتا ہے اس کا کوئی حق نہیں مانا جاتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاریخ کے ایسے طویل تجربے کے بعد انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ تجربہ دنیا کے سامنے رکھا کہ دنیا والوں، جہاں کسی کی برتری نہیں ہے، سب انسان ہونے کے ناطے ایک ساتھ جینا چاہتے، کوئی غالب کوئی مغلوب نہیں ہے. وہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپس میں مل جل کر کچھ ایسے اصولوں پہ اتفاق کر سکتے ہیں جو اصول ایک طرف ہمیں اپنے دین پر رہنے کی آزادی دیں، ایک طرف ہمیں اپنے دین کے تئیں تحفظ کا احساس بھی دیں، اور دوسری طرف انسانی بنیادوں پہ ہمیں ایک دوسرے کو انسان کی نظر سے دیکھنے، انسان سمجھ کر معاملہ کرنے، انسان کی حیثیت سے، ایک سماج کے افراد کی حیثیت سے ایک دوسرے پہ بھروسہ کر کے جینے کا سبق پڑھا سکتی ہے. ایسا معاہدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. حاضرین گرامی قدر، تاریخ ان حقیقتوں کو عام طور پہ نمایاں نہیں کرتی، ورنہ سچائی تو یہ ہے کہ آج کے دور میں جب ہر طرف سے احترام انسانیت کی آواز بلند ہو رہی ہے، اقوام متحدہ سے لے کر مقامی سطح پر حکومتوں کی اپنی قراردادیں یہ آواز لگا رہی ہیں کہ لوگوں، انسان کو انسان کی نظر سے دیکھو. ایسے زمانے میں میثاق مدینہ کا یہ منشور جو تاریخ انسانی کا اولین منشور ہے، جو پرامن بقائے باہم کا سب سے پہلا نمونہ ہے، اسے دنیا کے سامنے کھول کر رکھنے کی ضرورت ہے. دنیا کے سامنے اس کے ایک ایک بند کو پڑھ کر اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے. حاضرین گرامی، میں آپ کے سامنے اتنا وقت نہیں رکھتا ہوں کہ میں ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں، لیکن مختصر سا آپ کے سامنے اس میثاق مدینہ کا پس منظر اور اس کے بعد اس کے کچھ بنود کی وضاحت کر کے اپنی جگہ میں لے لوں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو معاہدہ کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاہدے میں اگر آپ پڑھ کر دیکھیں کل 22 بند ہیں، 52 بند ہیں. 50 پر 2 ہماری عام سعود کی زبان میں ہم کہتے ہیں 52 بند ہیں. 52 اس میں نکات ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میثاق مدینہ کے اطراف و جوانب کو گھیر کر مدون کیا ہے. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے السیرۃ النبویہ میں اس کا پورا متن نقل کیا ہے، اور امام حاکم نے مستدرک میں، اور امام بیہقی نے اپنی سنن کے اندر اس کے بعض اجزاء کو نقل کیا ہے. بات اس میں کیا ہے، اگر آپ باریکی سے پڑھ کر دیکھیں، ان 52 بنود میں سے 25 بند ایسے ہیں جن کا تعلق مسلمانوں سے، خالص مسلمانوں کے اپنے داخلی معاملات سے ہے، لیکن یہ معاملات داخلی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ وہاں کے مقامی باشندوں کے سامنے بھی واضح تصور ہے کہ مسلمان آپس میں کن اصولوں کے تحت جیتے ہیں. مسلمان ایک مہذب سماج ہے، مسلمان ایک ترقی یافتہ سماج ہے، مسلمان ایک ایسا سماج ہے جہاں ہمدردی، غمخواری، خیر خواہی، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی فکر کرنا، ایک کی آواز کو سب کی آواز مان لینا، اور ایک کی تکلیف کو سب کی تکلیف سمجھ لینا، ایسی تعلیمات پر مبنی 25 بند ہیں جو سب سے پہلے دنیا کے سامنے یہ نمونہ پیش کرتے ہیں کہ مسلمان آپس میں مسلمان آپس میں ایک قالب میں کئی جان والی مثال اپنے اندر رکھتے ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں میثاق مدینہ کے بقیہ 27 بند ایسے ہیں جن کا تعلق مدینے میں رہنے والے یہود، مدینے میں رہنے والے غیر مسلموں سے متعلق ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم باتیں کہیں، بڑی اہم تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی.
जिसमें एक तरफ उनके हुकूक की जमानत दी और साथ में उन्हें यह भी बताया कि हम बाहम एक दूसरे के साथ किन बुनियादों पे ताउन करेंगे, किन बुनियादों पे एक दूसरे के साथ चलेंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी तफसील के साथ बात रखी। उनमें से बाज बंद मैं आपके सामने पढ़कर उनकी मुख्तसर सी वजाहत कर लेता हूं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना यहूद बनी औफ उम्मतुम महल मुमिनीन। अल्लाह के नबी ने कहा, कबीले बनी औफ के यहूदी जिस तरह मोमिन ये कौम है, एक उम्मत ये कौम है, ऐसे यहूदी, ये बनी औफ के यहूदी भी मुस्तकिल ये कौम की हैसियत से पहचाने जाएंगे। और आपने आगे मैंने 3 कबाइल के नाम लिए, कबीले बनु कुरैजा, बनु कैनुका, बनु नज़ीर। ये 3 कबाइल कई खानदानों में बटे हुए थे। अल्लाह के नबी ने मुतअद्दिद खानदानों के यके बाद दीगर नाम ले लेकर अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम्हारा अपना तशख्खुस भी बरकरार रहेगा, तुम्हारी अपनी पहचान भी बाकी रहेगी। जिस तरह मोमिनों की अपनी पहचान है, ये मोमिन एक साथ हैं, एक जिस्म है, इसी तरह तुम्हारा अपना तशख्खुस भी बरकरार रहेगा, तुम्हारे तशख्खुस के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ सबसे पहली ये बात कही। अगली बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कही, लिल यहूदी दीनुहुम वलिल मुस्लिमीन दीनुहुम मवालिहिम व अनफुसिहिम। अल्लाह के नबी ने कहा, यहूदियों को अपने दीन पे अमल करने की पूरी आजादी है, मुसलमानों को अपने दीन पे अमल करने की पूरी आजादी। और मुसलमान मुसलमान ही नहीं बल्कि इनके अगर गुलाम भी होंगे, इनसे कोई जुड़ भी जाएंगे, सब के सब बराबर अपने दीन पे अमल करने की आजादी रखते हैं। हाज़रीन गिरामी कद्र, ये